إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. محترم حاضرین مسجد، خواتین اسلام، بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی دو الگ الگ آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس خالق کائنات نے ہم لوگوں کو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادت و ریاضت کا حسین موقع فراہم کیا۔ اس کے لیے ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ محض اللہ تعالی کی توفیق اور اس کی عنایت کا نتیجہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اس کی عبادتوں میں اور اس کے ذکر و اذکار میں مشغول ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ بندے کا تعلق اپنے خالق سے یا اللہ سے یہ ہے کہ بندہ مملوک ہے اور اللہ تعالی مالک ہے۔ اللہ معبود ہے اور بندے اس کی عبادت کرنے والے ہیں، عابدین ہے۔ اللہ تعالی ہمارا محبوب ہے اور ہم سب اس اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارا آقا ہے،
ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اور یہ بندگی، یہ غلامی اور یہ محبوبیت، اس کا کمال یہ ہے کہ انسان اس باب میں، اس میدان میں جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اپنی ذلت و خواری کو جس قدر اللہ تعالی کے سامنے پیش کرتا ہے، اسی قدر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس بندے کی قدر و منزلت اور اس بندے کا مقام اونچا سے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی رشتے کو اللہ رب العالمین سے بندے کے اسی رشتے کو جتانے کے لیے اور عمل میں لانے کے لیے اسلام نے، اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی۔ میرے بھائیوں، ان عبادات کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان اپنی بندگی کا، اپنی محبوبیت کا اور اپنی غلامی کا اظہار اللہ رب العالمین کے سامنے کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے اس کائنات کے اندر تمام جنات کو اور تمام انسانوں کو اپنی غلامی کے لیے، اپنی بندگی کے لیے اور اپنے چوکھٹ پہ حاضری کے لیے اور اپنی پیشانی کو اللہ رب العالمین کے سامنے رگڑنے کے لیے، میں نے اسی کام کے لیے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، آپ اسلام کی تمام عبادات پہ آپ غور کر جائیں۔ آپ نماز کو لے لیں، نماز کیا ہے؟ نماز میں ایک بندہ، ایک انسان اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی عاجزی کو، اپنی انکساری کو بیان کرتا ہے۔ کبھی اللہ کی تکبیر کہتا ہے، کبھی اللہ کی تحمید کرتا ہے، کبھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ پھر اسی نماز کے اندر بندہ جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے، گھٹنے کو پکڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس کی تسبیحات بیان کرتا ہے۔ نماز کے اندر بندہ، انسان اپنی سب سے عزیز ترین جسم کے حصے کو یعنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، زمین پہ رگڑتا ہے اور اپنے مالک کو اور اپنے آقا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، التجائیں کرتا ہے، اپنی ضرورتیں پیش کرتا ہے، اپنی خاکساری اور اپنی بندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری تمام عبادات بھی اسی معنی کو بیان کرتی ہیں۔ آپ حج میں جائیں، آپ زکوٰۃ کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اظہار ہم اپنے مال کی ادائیگی کو کر کے کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ مال، یہ دولت، یہ میرا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں حکم دے گا ہم اس میں خرچ کریں گے۔ حج میں ہم اتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ روزہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں فرض کیا، اس کے اندر ایک انسان بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کہ تاکہ اس کا مالک، اس کا آقا اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے، اس سے خوش ہو جائے، اس لیے وہ عام دنوں کی معمولات کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود روزے کی حالت میں بھی انسان اپنے دنیاوی معاملات سے جڑا ہوتا ہے، کاروبار سے بھی جڑا ہوتا ہے، روزہ رکھتا بھی ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، دنیاوی مشاغل کے اندر بھی مشغول ہوتا ہے۔
لیکن آپ جانتے ہیں کہ محبت کا کمال یہ ہے، محبت کا اوج یہ ہے، اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے دنیا کے تمام تعلقات سے اپنے آپ کو الگ کر لے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے اخیر میں ایک ایسی عبادت ہمارے لیے رکھی جس عبادت کے اندر انسان تمام دنیاوی ضروریات کو چھوڑ کر کے، کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنے تمام معاملات کو، بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر کے اس کی چوکھٹ پہ سر رکھ دیتا ہے، مسجد میں ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس وقت میں دنیا کے تمام چیزوں سے کٹ کر کے اے اللہ، اے رب العالمین، صرف تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے چند دنوں کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کا نام اعتکاف ہے، اسی عبادت کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے معنی ہی آتے ہیں کسی جگہ پہ رک جانا، کسی جگہ پہ ٹھہر جانا، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں کہ چند مخصوص ایام کے لیے اللہ تعالی کی عبادت کی غرض سے کسی مسجد کے گوشے میں مقیم ہو جانا، یہ عبادت ہے، یہ اعتکاف کی تعریف ہے۔ اعتکاف مسنون ہے۔ اعتکاف کی دو حیثیتیں اسلام نے رکھی ہیں۔ ایک حالت میں اعتکاف فرض اور واجب ہو جاتا ہے، اور دوسرے عام حالات کے اندر اعتکاف کو سنت مؤکدہ یا مسنون عمل قرار دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اعتکاف اس وقت انسان کے اوپر واجب اور فرض ہو جاتا ہے جب کوئی انسان اپنی زندگی میں یہ نظر مان لے یا یہ اللہ سے عہد کر لے کہ اللہ، میرا فلاں کام اگر پورا کر دیا تو نے تو میں تیرے لیے فلاں مہینے میں یا آنے والے رمضان میں اعتکاف کروں گا۔ ایسی صورت میں اس نظر کو پورا کرنا اور اس عبادت کی ادائیگی اس کے لیے فرض اور واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اعتکاف کی نظر مان لے تو پھر اس کو اس کی ادائیگی کرنی ضروری ہے، ورنہ عام حالات میں اعتکاف یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں چند دنوں کے لیے حاضر ہو۔ اعتکاف قرآن مجید سے ثابت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ میں نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو یہ عہد دیا، میں نے ان سے وعدہ لیا تھا، دونوں باپ بیٹے سے، کہ آپ دونوں میرے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو پاک رکھیے ان لوگوں کے لیے جو وہاں آ کر کے طواف کرتے ہیں، جو وہاں آ کر کے اعتکاف کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اعتکاف کا ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری نے کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے روزہ فرض کیا گیا اس کے بعد سے لے کر کے اپنی موت تک ہر سال آپ نے رمضان کے مہینے میں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں نے اسی مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ کی زندگی میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کچھ لوگ اسی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو اعتکاف قرآن مجید سے بھی اور احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے۔ پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، امت چاہے وہ جس مسلک سے تعلق رکھتی ہو، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ اعتکاف اسلام کی عبادت ہے، ایک عبادت ہے، اور یہ مسنون عبادت ہے۔
میرے بھائیوں، اعتکاف کے لیے ہمیں یہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ اعتکاف کے لیے اسلام نے کوئی خاص مدت مقرر نہیں کی ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی سہولت کے مطابق رمضان یا غیر رمضان میں بھی جتنے دنوں کا اعتکاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اعتکاف کی کم سے کم مدت 1 دن اور 1 رات کی ہے، یعنی اگر کوئی انسان اعتکاف کی نیت سے مسجد میں 1 دن اور 1 رات کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اس کو اسی کے مطابق اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت اعتکاف رہی ہے اس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے ایام میں رمضان کے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، اور بعد کے زمانے میں آپ نے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن تک، یعنی رمضان کے 2 عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری اعتکاف تھا۔ اعتکاف کے سلسلے میں ایک حدیث اور صحیح بخاری کے اندر مشہور ہے، بیان کرتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں، یعنی اسلام لانے سے پہلے میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں 1 رات اعتکاف کروں گا خانہ کعبہ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اپنی نظر کو پوری کرو، یعنی خانہ کعبہ میں 1 رات کا اعتکاف کرو۔ میرے بھائیوں، اس لیے اسی حدیث کے پیش نظر علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، یعنی ایک شخص اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ مریض ہے یا ایک دائمی طور پہ بوڑھا یا بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ روزے کی جگہ پہ وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یا کسی عارضی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے شرعی طور پہ، ایسے لوگ بھی اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ میں نے رات میں اعتکاف کرنے کی نظر مانی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس اعتکاف کو پورا کرو، اور ہمیں معلوم ہے کہ رات میں روزہ نہیں ہوا کرتا۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ اعتکاف کے لیے روزہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر روزہ انسان رکھتا ہے اعتکاف کی حالت میں تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور زیادہ عبادت کے قریب ہوتا ہے انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اعتکاف کی نیت سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ کسی بھی عبادت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اس کا پختہ ارادہ کریں، نیت کریں۔ اسی لیے اعتکاف کے ارکان میں سے ایک رکن کو علماء نے نیت کو قرار دیا ہے۔ بغیر نیت کے آپ آئے مسجد میں ٹھہرے رہے، بیٹھے رہے، یا چند دنوں کے لیے آپ بیٹھ گئے تو آپ کے اعتکاف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہماری نیتوں کے اوپر ہے۔ جب ہم کسی عمل کا ارادہ کریں تو پہلے ہم پختہ طور پہ اپنے دل میں اس کے لیے نیت کریں، عزم کریں، پھر اس عمل کو کریں، تب وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اعتکاف کا ایک دوسرا رکن علماء نے یہ بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے
خود قرآن مجید کے اندر اعتکاف کو مسجد کے ساتھ بیان کیا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ بِالْمَسَاجِدِ۔ پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ اعتکاف اور مسجد یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، بغیر مسجد کے کوئی اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اعتکاف کرنی ہے تو اس کے لیے کسی مسجد کا انتخاب کرنا ہوگا۔ عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اعتکاف کے لیے مسجد کی شرط قرار دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی تمام بیشتر ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اگر مسجد میں اعتکاف کرنا صحیح ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو کہتے کہ تم اپنے گھروں میں اعتکاف کرو۔ حدیث بتاتی ہے، صحیح بخاری کی روایات ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کی بیویاں اسی مسجد نبوی میں خیمے لگا کر کے، قبے لگا کر کے اعتکاف کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کی بیویوں نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا، گھروں میں اعتکاف نہیں کیا۔ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، اور وہ مسجد جس مسجد کے اندر جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہو، بہتر تو یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے ایسی مساجد کا انتخاب کیا جائے جہاں جمعہ کی نماز قائم کی جاتی ہے، تاکہ معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے نکل کر کے باہر جمعہ کی ادائیگی کے لیے نہ جانا پڑے۔ لیکن اگر اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، پھر بھی اگر کوئی آدمی اس مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف درست ہے، اور وہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے اس سے نکل کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اعتکاف کے لیے ہمیں مسجد میں کب آنا ہے۔ 21 کی رات 20 رمضان مکمل ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد 21ویں تاریخ شروع ہو جاتی ہے رمضان کی، جو پہلی شب قدر ہوتی ہے۔ تو غروب آفتاب کے بعد ایک معتکف کو اپنے معتکف میں، یعنی اس جگہ میں، مسجد کے اندر جو خاص جگہ بنائی ہے وہاں پہ داخل ہو جانا چاہیے، اور صبح میں عید کے چاند کے طلوع ہونے کے بعد آخری رمضان کو وہ اسی میں رہے، اور وہاں چاند نکلنے کے بعد وہ اپنے معتکف سے، اپنی جگہ سے نکل کر کے اپنے گھر جائے۔ میرے بھائیوں، اعتکاف کی حالت میں جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان میں سب سے پہلی چیز فرض نماز کی ادائیگی، وقت پہ آپ نماز پڑھیں، اور اگر مسجد میں جماعت چھوٹی ہے تو آپ وہاں سے نکل کر کے آئیں اور صف میں ملیں اور صف میں مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس کے بعد باقی وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں، وہ مسنون دعائیں جو ہمیں یاد ہیں ان کو ہم بار بار دہراتے رہیں۔ مسجد کے اندر رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت اپنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، دعاؤں میں خرچ کریں، یا یہ کہ دینی کاموں میں مسجد کے اندر اگر دروس کا اہتمام ہوتا ہے، مسجد کے اندر اگر وعظ و نصیحت کی مجلس ہے اس میں شریک ہوں، یا یہ کہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہو اس کا مطالعہ کریں، لیکن مسجد سے باہر بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد سے بلا وجہ باہر نہ نکلیں، زیادہ سے زیادہ وقت اپنا مسجد میں گزاریں، حتیٰ کہ مریض کی عیادت اور جنازے میں شرکت کے لیے بھی علماء نے کہا ہے کہ معتکف کو مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ البتہ اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی اس کے پاس نہیں ہے، مثال کے طور پہ کھانا وغیرہ پہنچانے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کھانے کے لیے، غسل کے لیے اور دوسرے بہت جو ذاتی ضروریات ہیں انسان کے، اس کے لیے
وہ باہر جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اعتکاف جس کے بارے میں نے ابھی آپ کے سامنے مختصر طور پہ اس کے احکام کو بیان کیا، اس اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو چن لیتا ہے اس اعتکاف کے لیے جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور جن کے دل میں اللہ رب العالمین خیر ڈال دیتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی آپ تمام مسلمانوں سے کہ جن کو اللہ تعالی نے سہولت دی ہے، جن کے پاس وقت ہے اور جو اس کار خیر میں شریک ہونا چاہتے ہیں، وہ ضرور شرکت کریں۔ یہ یاد رہے کہ یہ عبادت فرض اور واجب نہیں ہے، یعنی اس کے چھوڑنے سے آدمی گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن اس کا کرنے والا بہت ساری نیکیوں کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی اس ماہ مبارک میں ہم میں جو لوگ مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔ تکبیر نہیں کہیں؟